اور انتہائی اہم خبر آپ کو دیں، انتخابات 2024 کو غیر شفاف قرار دے دیا گیا۔ انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، انتخابات 2024 کو غیر شفاف قرار دے دیا گیا۔ فافن نے انتخابات کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے۔ فافن نے آروز نے الیکشن کو شفاف نہیں رہنے دیا۔ فافن نے اپنی رپورٹ جاری کر دیا۔ انتہائی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، فافن نے انتخابات کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے۔ آروز نے الیکشن کو شفاف نہیں رہنے دیا۔ فافن نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فافن نے ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ابتدائی نتائج کی تیاری اور نتائج کے اعلان نے منظم الیکشن کو گہنا دیا ہے۔ شفافیت پولنگ اسٹیشن پر قائم رہی، لیکن آرو کے دفتر پر شفافیت پر سمجھوتا ہوا۔ فافن نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ پریزائڈنگ افسران نے فارم 45 کی کاپی 28% پولنگ اسٹیشن پر مبصرین کو نہیں دی۔ انتہائی اہم خبر دے رہے ہیں، فافن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پریزائڈنگ آفیسرز نے فارم 45 کی کاپی 28% پولنگ اسٹیشن پر مبصرین کو نہیں دی، اور فافن نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ آرو آفس میں مبصرین کو نہیں جانے دیا گیا۔ ملک میں ووٹر ٹرن آؤٹ 48% رہا، جبکہ 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا۔ فافن نے رپورٹ میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ملک میں 5 کروڑ سے زیادہ ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا، ووٹ ڈالا۔ ملک میں 2 برس سے جاری افراتفری کے بعد الیکشن ہوئے ہیں۔ فافن نے اپنی رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یکساں مواقع نہ ملنے اور دہشت گردی کے باوجود جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہے۔ فافن نے اپنی ابتدائی مشاہدہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کے باوجود الیکشن کمیشن نے انتخابی مشق کو منعقد کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ فافن چیئرپرسن نے کہا کہ یہ ملک کی سب سے بڑی مشق تھی۔ انتخابات سے ملک میں بے یقینی کا دور بند ہو گیا ہے۔ فافن چیئرپرسن کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں استحکام کو یقینی بنائیں۔ اپنی ابتدائی مشاہدہ رپورٹ میں فافن چیئرپرسن نے کہا کہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی نتائج پر تحفظات کو الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ فافن نے زور دیا ہے کہ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے نتائج پر تحفظات کو الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے، اور فافن نے مبصرین کو ملک میں 5664 تعینات کیے جانے کو بھی اپنی رپورٹ میں لکھا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ فافن نے انتخابات 2024 کو غیر شفاف قرار دے دیا ہے، اور فافن نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں کہا ہے کہ آروز نے الیکشن کو شفاف نہیں رہنے دیا۔ اور اسی کے اوپر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نمائندہ کیپٹل ٹی وی شاکر عباسی۔ جی شاکر، فافن نے رپورٹ جاری کر دیا اور اس نے تو غیر شفاف قرار دے دیا ہے الیکشن کو، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں، فافن کی ابتدائی مشاہدہ رپورٹ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد میں چیئرپرسن مسرت قدیم جو ہے فافن کی، انہوں نے بریفنگ میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ملک میں 5 کروڑ سے زیادہ ووٹرز نے ووٹ ڈالا۔ ملک میں 2 برس سے جاری افراتفری کے بعد الیکشن ہوئے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے یکساں مواقع نہ ملنے اور دہشت گردی کے باوجود جماعتوں نے الیکشن میں حصہ لیا۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے تنقید کے باوجود الیکشن کمیشن نے انتخابی مشق کو منعقد کیا، وہ قابل ستائش ہے۔ یہ ملک کی سب سے بڑی مشق تھی۔ اس کی تیاری اور نتائج اعلان منظم الیکشن کو گہنا وہ کر دیا۔ انتخابات سے ملک میں بے چینی کا دور بند ہو گیا۔ سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں استحکام کو یقینی بنائیں۔ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کے نتائج پر تحفظات کو الیکشن کمیشن کو جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ شفافیت پولنگ اسٹیشن پر قائم جو ہے رہی، لیکن اس کے دفتر پر شفافیت پر سمجھوتا ہوا، مبصرین پر پابندی نہیں تھی کہیں۔ اس کے علاوہ پریزائڈنگ افسران نے فارم 45 کی کاپی 28 پولنگ اسٹیشن پر مبصرین کو نہیں دی۔ آرو آفس میں مبصرین کو نہیں جانے دیا۔ ملک میں ووٹر ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ 16 لاکھ بیلٹ پیپرز مسترد ہوئے۔ یہ گزشتہ بار بھی اتنے ہی تھے۔ 25 حلقوں میں مسترد ووٹوں کا مارجن جیت کے مارجن سے زیادہ تھا۔ اس کے علاوہ فافن کی جو رپورٹ ہے اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور انہوں نے جو ہے وہ جو لیول پلینگ فیلڈ تھی اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ الیکشن میں 12% خواتین منتخب ہوئی، 8 آزاد امیدوار منتخب ہوئے جن کو کسی سیاسی جماعت کی حمایت حاصل نہیں تھی۔ پی ٹی آئی کو ووٹ بینک برقرار رہا، پی پی اور نون لیگ کا ووٹ بینک بڑھا۔ ابتدائی نتائج میں تخلیق کے باعث سوال اٹھ رہے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کی بندش سے پارلیمان کی کوشش کو نقصان پہنچا۔ پارلیمان الیکشن
एक्ट से जो काविशों को नुकसान पहुंचा, इंतखाबात के इंतकाल से बेयकीनी का दौर बंद हुआ। उम्मीदवारों की जानब से शिकायत को इलेक्शन कमीशन को जल्द हल करने की जरूरत है। इंतखाबात में शफाफियत पोलिंग स्टेशन तक महदूद रही। रिटर्निंग अफसरान के दफातर में शफाफियत पर सवाल उठ सकता है। फॉर्म 45% की कापी जो है 29 पोलिंग स्टेशन के बाहर वेजा नहीं की गई। मुल्क में 6 करोड़ के करीब हक राय दही इस्तेमाल किया गया। आपने बड़ा मुफस्सिल हमें फातन की रिपोर्ट के बारे में आगाह